بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی تعلیم سے مالا مال فرمائے اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے عقیدے کی اصلاح کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کی یہ محنت اللہ تعالی ہم سب کے لیے کارگر اور صحت بنائے اور سب سے جاریہ بنائے، آمین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے کتاب التوحید، جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی مائنات کتاب عربی میں تھی، اور امت محمدیہ کے اردو نا طبقے کے فائدہ کی خاطر اس کو اردو زبان میں منتقل کرنے والوں نے منتقل کیا، اللہ قبول فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا انسانی زندگی میں انحراف، یعنی انسان کی زندگی میں چینجنگ، بدلاؤ کیسے آتا ہے، انسان حق کے راستے سے باطل اور غلط راستے پر کیسے چلنے لگتا، اس کے اسباب اور وجہ بتلائی گئی تھی، اور چند پوائنٹ کو اجاگر کیا تھا کہ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ ہر انسان کو اللہ تعالی نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے لگ بھگ 10 نسلوں تک لوگ فطرت اسلام پر تھے، توحید پر تھے، لیکن سماج کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کے عقیدوں میں اور عملوں میں انحراف اور تبدیلی آئی، اور تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بنا کر کے قوم کی طرف بھیجا، اور جو امت محمدیہ کے اندر شرک داخل ہوا، ایڈ ہوا، یہ سب سے پہلے قوم نوح کے اندر آیا تھا۔ یہ مختصر طور پر پچھلے درس میں بتایا گیا تھا۔ آج کے درس کا عنوان ہے شرک اور اس کی قسمیں، شرک اور اس کے اقسام۔ اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ بات دھیان رکھیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو توحید کے لیے پیدا کیا، بلکہ پوری کائنات کو، انس و جن کو، آسمان و زمین کو، ساری چیزوں کو توحید کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور سارے انسانوں کو اور سارے جناتوں کو اللہ تعالی نے شرک سے روکا ہے۔ ہم لوگ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ توحید کو اپنانے، توحید کی چاہت کو پوری کرنے کے لیے، اور مین جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو روکا ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی قسمیں کیا ہیں؟ شرک کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ کتاب دیکھیے، کتاب میں سوال لکھا ہوا ہے، اور اس سوال کو بھی سمجھ لیجئے اور اس کا جواب بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ شرک کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شرک نام ہے اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اور آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی خوبیوں میں، جسے اسماء اور صفات کہا جاتا ہے، اس میں کسی غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ، ہاں بولیے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، چاہے وہ فرشتہ، قریبی فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ کوئی انسانی مخلوق ہو، اور چاہے کوئی جناتی مخلوق ہو، چاہے وہ جمادات ہو، حجر، پیڑ پودے ہو، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اور آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ ربوبیت کسے کہا جاتا ہے؟ اس بات کا اقرار کرنا، ماننا، یقین کرنا کہ ہمارا رب، ہاں آگے بولیے، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا رازق، وہی ہمیں زندگی بخشنے والا، وہی ہمیں موت دینے والا، وہی نظام کائنات کو چلانے والا، صرف اور صرف اللہ۔ اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ
کہ کفار مکہ بھی اللہ کو اپنا رب بولیے مانتے تھے، لیکن کیا اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنے سے اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے سے کیا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اللہ کی ربوبیت کو ماننے والے اگر مسلمان ہوتے ہیں ربوبیت کو تو ابو جہل ابو لہب بولیے کافر نہیں ہوتا۔ یہ ربوبیت الوہیت کس سے کہتے ہیں؟ توحید، اس بات کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا، یقین کرنا، ماننا دل سے بھی اور زبان سے بھی کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی آگے بولیے عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ ربوبیت کا اقرار تو سب کہتے ہیں رب اللہ، لیکن ربوبیت کی یہ چاہت ہے، ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا تو ہم عبادت کس کی کریں گے؟ ہم نے جب اللہ کو رب مان لیا، خالق مان لیا، مالک مان لیا، رازق مان لیا، سب کچھ مان لیا کہ پالنے والا وہی ہے، تو اب عبادت پالنے والے ہی کی جو حقیقی پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے، بات نہیں؟ تو الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہی کو اکیلا تنہا ہر طرح کی عبادت کا حقدار سمجھا جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجھیدار نہ کیا جائے، اللہ کے ناموں میں اللہ کو ایک جانا، یعنی اللہ کا نام جیسا کسی کا نام نہیں اور اللہ کی خوبیوں جیسا کسی کی خوبی نہیں۔ تو شرک یہ ہے، شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ربوبیت میں، اللہ تعالی کی الوہیت میں، اللہ تعالی کے اسماء اور صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک اور ساجھیدار کرنا، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، یہی شرک ہے۔ کتاب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک یہ ہے، اللہ کی الوہیت میں، الوہیت کا مطلب میں سمجھایا کہ یہ اقرار کرنا، ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو پکارے، اللہ کی الوہیت میں کسی مخلوق کو شریک کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کو بھی پکارے اور اللہ کے علاوہ بھی کسی مخلوق کو پکارے، دکھ دور کرنے کے لیے، نعمت کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے، دنیاوی حاجت پوری کروانے کے لیے، مشکل دور کرنے کے لیے کسی غیر کو پکارے۔ اور کون ہو سکتا ہے غیر؟ کیا اللہ کے مقام و رتبے کو اللہ کا کوئی مخلوق پا سکتا ہے؟ تو اللہ کی الوہیت میں کسی غیر کی دہائی دینا، پکارنا، جیسا کہ ہمارے ہندو پاک کے اندر یہ نعرہ چلتا ہے، بھر جھولی میری یا محمد، لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی۔ استغفر اللہ، جھولیاں خالی کرنے والا ہمارا ایمان ہے بھائی کے مسلمان، کہ جھولیاں بھری ہوئی جھولیوں کو خالی کرنے والا وہ ہے جس نے جھولی دی ہے، اور وہ کون ہے؟ اور خالی جھولیوں کو بھرنے والا وہ ہے جو آسمان و زمین کا اور ہمارا اور آپ کا اور ہم سب کے نبیوں کا، سارے فرشتوں کا، جنت کا، جہنم کا، پرسرات کا خالق و مالک ہے، جس نے اپنا کلامی مقدس اٹھایا۔ تو اگر ہم مان لیا، اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہم اقرار کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت، اور اس کے بعد جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس پریشانی کو دور کرنے کے درگاہ پہ جائے، مزار پہ جائے، ولیوں کا نام لیں، فرشتوں کی دہائی دے، فلاں کا وسیلہ بنائیں، اس کا وسیلہ بنائیں، تو یہ شرک ہے میرے بھائی۔ ایک مسلمان کو غور سے سوچنا چاہیے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ بولیے۔ اور کیا اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہو؟ بولیے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہی کو پکارا جائے گا، مانگا جائے گا، امید کی جائے گی، اسی پر بھروسہ کیا جائے گا، اسی سے ڈرا جائے گا، اور اسی کو دکھ سکھ خوشی اور گرمی میں پکارا جائے گا۔ تو اللہ کی الوہیت میں شرک ہے، بعض عبادتوں کو اس کے لیے ادا کرے۔ شرک یہ ہے کہ
بھائی ہم اور آپ اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، اور آپ بچ چکے ہیں، کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ اللہ کی اور ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہر طرح کی عبادت کا حقدار اور مستحق خالق کائنات پروردگار ارحم الراحمین اللہ اور مہربان مالک ہے۔ یہ ہماری تعلیم ہے اسلام کی کہ نہیں؟ اب ہم کچھ نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور نظر و نیاز کریں اللہ کے کسی مخلوق کے لیے، یہ شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم کبھی قسم کھائیں اللہ تعالیٰ کی اور کبھی ہم قسم کھائیں اللہ کے کسی مخلوق کی، تو اس مخلوق کو اللہ کے برابر کیا کہ نہیں کیا؟ تو میرے بھائیو، اللہ کا حق یہ ہے کہ بندوں کی ہر عبادت کا تنہا حقدار ہے، کسی بھی چھوٹی یا بڑی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو کیا جائے گا۔ یہ شرک کا مطلب ہوا، جیسے نظر و نیاز کرنا، امید کرنا، ڈرنا، جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تو یہ شرک ہے۔ تو شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے ناموں اور خوبیوں میں کسی غیر کو، غیر مانے اللہ کے علاوہ کو شریک اور ساجیدار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، شرک کی خطرناکی ہم جان لیں، اور یہ خطرناکی کہ شرک کتنا ڈینجر اور کتنا ہانیکارک اور کتنا نقصان دہ ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ شرک کتنا خطرناک ہے یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم قرآنی آیات کو دیکھیں۔ ہر ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے، اس کا اس بات پر یقین اور ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے بات نہیں؟ قرآن میں سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے ہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی ایمان ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے خود لے لی ہے۔ قیامت تک کوئی اس علمی کلام میں ایک نقطہ بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، اور ایک مسلمان کو قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، یہی مسلمانیت ہے، یہی اسلام ہے۔ تو شرک کی خطرناکی کتاب میں آپ دیکھیں لکھا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر۔ شرک کی خطرناکی اور نقصان دیکھیے، بہت سارے گناہ ہیں، چوری بھی گناہ، زنا بازی جاری بھی گناہ، جھوٹ بھی گناہ، غیبت بھی گناہ، حسد بھی گناہ، سود خوری بھی گناہ، شراب نوشی بھی گناہ، سب گناہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہر گناہوں سے ہم سب کو آمین محفوظ رکھے۔ لیکن سب سے بڑا گناہ، گناہوں کا فورمین کہہ لیجیے یا بوجھ کہہ لیجیے، پھر آپ گناہ کہہ لیجیے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ اسی لیے شرک کی حقیقت، شرک کا مطلب اور شرک سے بچنا، یہ طریقہ جاننا ضروری ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میرے بھائی آپ حمزہ اسلامی سینٹر کے کلاس میں جاتے ہیں، ذرا بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ شرک۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے سب۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر ایک دلیل دیکھیں، الہی صفات و خصائص میں مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دینا، اللہ کی جو خوبی ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کا جو اختیار ہے، اس میں کسی مخلوق کو برابر سمجھنا۔ اللہ جیسا، جیسے اللہ سنتا ہے اور ولی بھی ویسے ہی سنتے ہیں جیسے اللہ سنتا ہے، تو سننے میں ولی کو اللہ کے سیم ٹو سیم کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اللہ کے جو خصوصیات ہیں، اللہ کے جو قدرتیں ہیں، اللہ کے جو اختیارات ہیں، اس میں اللہ کے کسی مخلوق کو اس کے شانہ بشانہ یا برابر کرنا ہے نا، یہ بہت بڑا ہے، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ سجدے میں جائیں تو آپ پڑھیں سبحان ربی الاعلی، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے بلند و بالا رب۔
ہے نا, سجدے میں آپ یہ پڑھیں. اور اسی طریقے سے آپ جب تشہد میں بیٹھیں یا دونوں سجدے کے درمیان بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں, رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی, اللہ تو مجھے بخش دے, اللہ میرے اوپر رحم کر, اللہ وہاں پہ یہ پڑھیں. اور جب نماز سے نکلیں تو کہیں بابا, پیر صاحب, خوج صاحب, خواجہ صاحب, قطب صاحب, عبدال صاحب, میرے اوپر طرف کھاتے, میری دودھ نہیں کر دیں, مجھے لڑکا دے دیں, یا اللہ تعالیٰ سے وہ اٹھا کرتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے لڑکا مانگ لیں. لڑکا دینے والا کون ہے میرے بھائیوں؟ لڑکے کی فریاد مانگنے والے کی مانگ کو سننے والا کون ہے اور قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے کہ قوم کی جہالت ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے, آقا اسلامی سینٹر کا ایک بہترین معیار اسٹنٹ ہونے کی وجہ سے, کہ ہم اس شرک سے جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کو سمجھ کر لوگوں کو اس سے آگاہ اور متنفع. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, دلیل سنیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ہاں تو الہی صفات و خصائص میں, صفات میں اللہ کی خوبیاں, خصائص کے معنی ہوتا ہے اللہ کی وہ خصوصیتیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. خالق کے مشابہ قرار دینا, مشابہ میں سیم ٹو سیم جس کو کہا جاتا ہے, اس لیے کہ خالق کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنے کا صاف مطلب مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا ہے. مخلوق ہم اور آپ کیا ہیں؟ سارے نبی اور رسول اور انبیاء اولیاء شہداء کیا ہیں؟ ان کا خالق کون ہے؟ اب اللہ کے اندر جو خصوصیت ہے, اللہ کے اندر جو خوبیاں ہیں, وہ خوبیاں اگر اللہ کی کسی بھی مخلوق کے اندر ہم نے اگر مانا تو اس مخلوق کو اللہ جیسا یا اللہ کے مشابہ قرار دیا کہ نہیں قرار دیا. اور یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے, جو سب سے بڑا گناہ ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کی دلیل کا سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 یاد کر لیجئے میرے بھائیو, وہ بڑی آیت ہے, ان الشرک لظلم عظیم. آپ جانتے ہیں کہ ہر طرح کا ظلم گناہ ہے کہ نہیں؟ ہر طرح کا, ہاں بولیے, ظلم گناہ, اور بڑا ظلم ہو تو وہ اور گناہ ہے. بڑا ظلم ہو, جیسے مثال کے طور پر میں نے کلاس میں سمیر صاحب کو موبائل چلانے سے روکا, یہ نہیں مان رہے, یہ بھی گناہ ہے. میں نے روکا نہیں مان رہے, یہ بھی گناہ ہے نا. اور یہ مجھے کسی کو قتل کر دیے, یہ بھی گناہ ہے, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بڑا گناہ کون سا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کے اندر, ان الشرک لظلم عظیم. سبحان اللہ, استغفر اللہ. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. چھوٹا ظلم بڑے گناہوں میں سے, تو ان بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم عظیم کا نام دیا. بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ آپ شرک کی تعریف پڑھ چکے ہیں, پڑھ چکے کہ نہیں, سمجھ چکے کہ نہیں؟ پیدا کیا کس نے؟ روزی کون دیتا؟ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے قرآن کس نے اتارا؟ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو کیسے پیدا کیا؟ ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ بنا کر کے اولیاء کرام کو اولیاء کرام کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہے بات کی نہیں؟ اور ان نبیوں نے, ان رسولوں نے, ان اولیاء نے کس کی عبادت کی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. اب ان اولیاء کو, ان نبیوں کو, ان فرشتوں کو وہ درجہ دے دیا جائے جو اللہ کا درجہ. تو یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو دلیل کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ. اس کی دلیل, ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا گناہ. آئیے آپ جانتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ذرا ایک کتاب دیکھ لیجئے گا, کتاب پڑھ لیجیے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں بدل الشیء فی غیر محلی, کسی چیز کو اس جگہ پر یوز کرنا, استعمال کرنا جس جگہ استعمال کرنے کے لیے وہ چیز بنائی نہیں گئی ہے.
اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ عینک ہے جس کو ہم لوگ چشمہ کہتے ہیں، یہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے، آنکھ کی حفاظت کے لیے اور آنکھ کی بینائی کو مضبوط کرنے کے لیے، اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ نہیں بنایا گیا ہے؟ چشمہ کس لیے بنایا گیا؟ آپ لوگ جانتے ہیں، خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے، آنکھ کی حفاظت کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے، آنکھ کی کمزور بینائی کو تھوڑا طاقت بخشنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ یہ بنایا گیا۔ تو اب اگر جس کام کے لیے چشمہ بنایا گیا ہے اسی کام میں اگر یہ چشمہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ چشمے کے ساتھ عدل اور انصاف ہے کہ نہیں؟ لیکن اس چشمے کی ڈنڈی سے کسی کی آنکھ پھوڑی جائے تو یہ ظلم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا کہ نہیں؟ بھائی چھری بنائی گئی ہے گھاس پھوس کاٹنے کے لیے، ڈالی کاٹنے کے لیے، گوشت کاٹنے کے لیے، مرغی کاٹنے کے لیے، اب اس چھری سے آپ کسی کی گردن کاٹیں بنا شرعی حقوق کے تو یہ کیا ہو گیا؟ تو ظلم کہا جاتا ہے کسی چیز کو اس طرح، اس جگہ، اس کام میں استعمال کرنا جس جگہ کے استعمال کیا، جس کام کے استعمال کرنے کے لیے وہ چیز نہ بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ بولیے، عبادت نہ کہیے بھائی، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ گویا اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرتا تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم نہیں، عدل نہیں، نہ اللہ پہ ظلم کرتا نہ اپنے اوپر ظلم کرتا۔ لیکن یہی بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے تو یہ ظلم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو تھوڑا پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی خرابی کے بارے میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48۔ شرک کتنا خطرناک! اگر کوئی آدمی شرک سے بنا توبہ کیے ہوئے وفات پایا اور اس کی وفات شرک پر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کے اندر اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرے گا، بالکل معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، اس چیز کو کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اگر کسی نے شرک کیا جہالت کی وجہ سے، کسی کے بہلانے کی وجہ سے، لیکن اسے توبہ کی توفیق مل گئی، شرک کو چھوڑ دیا، شرک سے بچ گیا، شرک سے توبہ کر لیا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وہ شرک پر برقرار رہا، اسی پر اس کی موت ہوئی تو اللہ نے کہا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اے امت قرآن، اے قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنے والے لوگوں، یہ ہمارے رب کا اعلان ہے اور رب کے اعلان میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اگر چاہے تو ذرا معاف کر سکتا ہے، چوری معاف کر سکتا ہے اگر چاہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم شرک لے کر کے آئے، شرک پر تمہارا انتقال ہوا تو گویا زندگی پر تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں قطعاً معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس چیز کو نہیں معاف کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر سکتا ہے، لیکن صرف کسی کے لیے معاف نہیں۔ یہ شرک کی خطر، تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی شرک پر وفات پایا تو اس کی بخشش سے مغفرت قطعاً نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے قرآن کا یہ آیت کریمہ چیز کے کہہ رہی ہے۔ شرک کی خطرناکی سے دیکھیں، پوائنٹ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ اس نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے۔ مشرک کسے کہتا ہے؟ شرک کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے، شرک کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے، اللہ کے انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، اللہ پر ایمان لانے والے کو اور اللہ کے پر ایمان لانے کی چاہتوں کی پوری کرنے والوں کو مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جنت مومنوں کے لیے ہے، آپ جانتے ہیں کہ جہنم کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ جو کفر پر مرے گا، اور جہنم کس کے لیے ہے؟ مشرکوں کے لیے، جو اللہ بتائے جو ہمیشہ ہمیشہ صرف کیا صرف پر ہوتا ہے۔ اور جہنم کس کے لیے ہے؟ جس کے عقیدے میں اوپر سے اللہ اللہ، اندر سے غیر اللہ، اوپر سے اللہ اللہ، خوش رہے رحمان بھی اور خوش رہے گنگا بھی گئے چڑھا آئے
اجمیر بھی گئے کچھ چڑھائے اور کعبہ میں آ کر کے طواف بھی کر لے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ شرک کی خطرناکی سنو، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دی ہے اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہے گا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ شرک کی کچھ خطرناکی بتائیے تو آپ کہیں گے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قطع نہیں معاف فرمائے گا، بخشے گا جس کی وفات شرک پر ہوئی۔ نمبر 3، شرک پر مرنے والے کے لیے جنت بولیے حرام ہے، استغفر اللہ۔ اور وہ آدمی کتنا ہی نقصان میں ہوگا، چاہے دنیا کے اندر کتنا ہی آرام میں رہا ہو، جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے اور جنت سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ محفوظ۔ توحید کے ساتھ معمولی عمل سے بھی بندہ جنت میں جا سکتا ہے، شرک کے ساتھ بڑے بڑے اعمال لے کر کے بھی بندہ جائے تب بھی جنت سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر بولیے، زور سے بولیے، 72۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح اللہ کے وجود پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، جس طرح اللہ کے رب ہونے پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، جس طرح اللہ کے معبود برحق ہونے پر ہمارا ایمان و یقین ہے، ایسے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایمان کے لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور یہ سمجھ لیجیے تفسیر، اور اسی شرک پر تاحیات پوری زندگی باقی رہا، اسی پر موت ہے۔ شرک کیا، توبہ کر لیا، معاف کر دے گا۔ زندگی میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا، معاف۔ لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، کب تک؟ وفات تک، مرنے کے دم تک اسی شرک پر باقی رہا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو، اتنی بڑی سزا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، عمرہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، مسجدیں بھی بنایا ہے، مدرسے بھی بنایا ہے، تقریر بھی کی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، پوری زندگی پورا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں شرک کے ساتھ، ہاں کوئی قدر نہیں، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ یقیناً شرک اللہ کی غیرت کے پردے کو پھاڑنا ہے اور اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے اور دنیا کے اندر اللہ کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب رب اکیلا ہمارا اللہ ہے تو سارے بندوں کی عبادتوں کا حقدار بھی اللہ ہے۔ تو یہ شرک کی تیسری خطرناکی اللہ معاف ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھیے۔ ماوا ہو جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، یعنی اسے پناہ کہاں ملے گی؟ جہنم۔ وہ ماوا ہونا ترجمہ لکھا اس لیے میں نے لکھا، اور اس کا ٹھکانہ، بھائی جنت، وہاں جنت ہے یا جہنم ہے؟ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے؟ جنت حرام کر دی گئی شرک کرنے کی وجہ سے، شرک پر مرنے کی وجہ سے، تب اس کا ٹھکانہ کہاں بنے گا؟ جہنم۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انصار وما للظالمین من انصار، ترجمہ لکھا اس لیے میں نے نہیں کیا، اور ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ظالموں میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ ترجمہ اس میں لکھا ہے کتاب میں، اس لیے میں نے نہیں کیا، کتاب میں ترجمہ لکھا ہے۔ ہاں الحمد، ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ چلیے پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے، شرک کی خطرناکی۔ شرک انسان کے تمام گزشتہ اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ گزشتہ مانے پچھلے سارے نیکیوں، اعمال سے مراد گناہ نہیں، انسان کے اعمال میں نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں۔ کس کو ختم کرے گا؟ صرف نیکیوں کو ختم کرے، صرف سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کون کہتا ہے
اور آگے دیکھ اللہ اس پر بہشت حرام کر دے گا. بہشت مانے جنت حرام کر دے گا, اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہ آیت کا ترجمہ صرف انسان کے تمام گزشتہ اعمال کو ختم کر دیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ انعام آیت نمبر 88. صرف سارے گناہوں کو سارے نیکیوں کو نگل جاتا, خاک کر دیتا, جلا دیتا, بس کر دیتا. دلیل کیا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 88. اگر ان لوگوں نے شرک کیا, وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر ان لوگوں نے شرک کیا, لَحَبِطَ عَنْهُمْ, تو برباد کر دیا جائے گا, رائگا کر دیا جائے گا, بے فائدہ کر دے گا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو وہ لوگ عمل کرتے ہیں. یعنی ان کے کیے ہوئے سارے نیک اعمال رائگا اور برباد کر دیے جائیں گے. اور آگے دیکھیں دوسری آیت, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر آیت نمبر 5. میرے بھائیو, ایک امتی شرک کرے تو اس کا عمل بھی برباد ہو جائے گا. اور امتیوں کے سردار کون ہیں؟ انبیاء, رسول, اور سارے لوگوں کے سردار کون ہیں؟ نبی. اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک اتنا ناگوار, ناپسندیدہ اور قبیح اور برا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اعلان کر دیا کہ میں نے تمہاری جانب اور تم سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تمہاری جانب اور تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سارے لوگوں کی طرف یہ وحی کر دیا تھا, پیغام جبریل امین کے ذریعے بھیج دیا تھا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے, ان کا شان, ان کا مقام, ان کا رتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ چیلنج دیتا, دھمکی دیتا اپنے نبی کہ یہ بات میں نے تمہیں بھی بتلا دی, تم سے پہلے سارے نبیوں کو بھی بتلا دیا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال کیا ہو جائیں گے؟ رائگا اور برباد ہو جائیں گے. جب نبیوں کے اعمال شرک کی وجہ سے رائگا اور برباد ہو جائیں گے تو ہم اور آپ اس کھیت کے مول. اب دیکھیے بہت ساری نیکیاں, ایک ترلا نیکی ہے, اتنی نیکی ہمارے پاس ہے کہ ان نیکیوں کو رکھ دی جائے تو زمین تنگ ہو جائے, لیکن ہمارے عمل میں اگر ایک شرک اکبر ہے تو وہ ایک شرک اکبر سارے عمل کو برباد کر. یہ اللہ کی خیرت, توحید اللہ کی خیرت, توحید اللہ کا لاج, اللہ کا حیا, اللہ کی غیرت ہے. اور جو اللہ کو چیلنج دے گا اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے گا. بات سمجھ تو یہ شرک کی خطرناکی. اسی طریقے سے ترجمہ سنیے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, یقیناً تمہاری جانب وحی کیا گیا, وحی کی گئی, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور ان لوگوں کی جانب بھی یہ وحی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے. اللہ کے رسول کو مخاطب سے کہا جا رہا ہے کیا؟ لئن اشرکت, اگر تم نے کیا کیا؟ شرک. لیحبطن عملک, تو تیرے عمل بھی ضرور بضرور, تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور برباد کر دی جائیں گے, پسند کر دی جائیں گے, ہے نا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور یقیناً تو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں, جو سید المرسلین ہیں, جو صاحب محشر ہیں, جو صاحب حوض و کوثر ہیں, جن کو حمد کا جھنڈا ملے گا, جن کو رب کائنات ان سے راضی ہو کر روز قیامت شفاعت کی اجازت فرمائے گا, ان کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ الٹیمیٹم اور دھمکی دیتا ہے کہ ہے تمہاری شان, ہے تمہارا مقام, ہے تمہاری عزت, ہے تمہاری قدر ہمارے یہاں اور ہمارے بندوں کے یہاں, لیکن اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کان کھول کر کے سن لیے, وہ پیغام جو آپ سے پہلے ہم نے سارے نبیوں کے پاس بھیجا ہے وہ پیغام میں نے بھی بھیج دیا آپ کے پاس کہ اگر آپ اتنی حیثیت کے مالک, اتنے مقام رتبے کے مالک ہونے کے باوجود بھی اگر تم نے شرک کیا جو کچھ دنیا کے اندر تم نے کیا تو برباد کر دیں گے اور تم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے. امت کو سمجھنا چاہیے یہ وسیلے کے نام پر, یہ تبرک کے نام پر, یا خواجہ کی کرامت کے نام پر, وسیلے کے نام پر, تبرک کے نام پر,
کرامت کے نام پر جو پیٹ اور جیب کے پجاری لوگ جو اپنے آپ کو ماننے کی وجہ سے عالم کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے کیسٹوں میں جو شرک کی دہائی دیتے ہیں، شرک کے بلند کرتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے ملک کے اندر بھی ہوں. کون نہیں جانتا، میں برملا کہنا چاہتا ہوں، ان کی سیڑھیاں سننے سے میں روکتا ہوں. طاہر القادری کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ بخاری مسلم حدیث کے اچھے عالم ہیں، لیکن ان کے لیکچروں میں، ان کی تقریروں میں شرک ہی کی تائید ہے. پیروں پر لوگوں کو سجدے کراتے میں نے دیکھا ہے. بات بھی نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا تو دیکھ لیجیے. ایسے لوگوں سے بچیے، ایسے لوگوں سے پرہیز کیجیے. قرآن ہمارے لیے بہترین عالم ہے. قرآن کی تفسیر احسن بیان پڑھیے، میرے بھائی تفسیر ابن کثیر پڑھیے. تو شرک کی خطرناکی یہ ہے کہ شرک سارے عمل کو رائے گا اور برباد کر دیتا ہے. شرک کی خطرناکی دیکھیے. نمبر 5، میدان جنگ میں مشرک کا خون اور مال حلال ہے. یعنی میدان جنگ ہے، مومنوں اور کافروں مشرکوں کی جنگ ہو رہی ہے اسلام کی سربلندی کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے خاطر. تو مومن کی تلوار سے مشرک اور کافر کی گردن ماری جائے، چاہے وہ اسلام کا دعویٰ ہی کیوں نہیں ہے کہ نہیں. لیکن میرے بھائیوں، اس تقریر کو سن کر، اس درس کو پکڑ جذبات میں نہ یہ بات کہ آپ کے ملکوں میں، آپ کے پڑوسیوں میں جو بیچارے جہالت کی وجہ سے گاؤ گردن مانے رہے، نہ ان کو پہلے سمجھانا. ان کو یہ میدان جنگ کی بات ہے. ہاں، یہ میدان جنگ کی بات ہے. ان کو سمجھانا، ان کو حق بنوانا، ان کو حق کی دعوت دینا ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ پہلے دعوت دیتے تھے نا، تعلیم دیتے تھے نا، ان کے لیے دعا کرتے تھے نا، ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اللہ سے فریاد کرتے تھے اور ظاہری خالی کچھ سے کرتے تھے. وہی طریقہ ہمارے اور آپ کے لیے. یہ طریقہ ہمارے نوجوانوں کا غلط ہے. فلاں کافر، فلاں مصیب، فلاں بدعتی، فلاں یہ حکم لگانے سے بچے ان کا علاج کرنے کی کوشش کیجیے، ان کی بیماریوں کی تشخیص کیجیے، ان کے کمزور نسوں کو پکڑیے اور ان کمزور نسوں کو عقیدے میں اور عمل میں مضبوط کیجیے، ان کی خیر خواہی کیجیے. بڑا ہی خوش نصیب ہوگا آپ میں سے وہ بوڑھا، وہ نوجوان جس کی دعوت سے، جس کی محنت سے، جس کی دعا سے کوئی ایک آدمی شرک چھوڑ کر ایمان اپنا لے، توحید اپنا لے. یہ دنیا اور آخرت، دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. لیکن ہم ہیں کنجوس، ہم ہیں بخیل. اپنا تو پڑھ رہے ہیں، کسی دوسرے کو لاتے نہیں. 10 روپیہ خرچ کے کرایہ دے کر لانے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. لیکچر کو فارورڈ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. دن بھر نیٹ میں لگیں گے، کتاب پڑھ کر کے اس کا فوٹو کر کے بھیجنے کی طاقت نہیں ہے. بس حکم لگائیں گے، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں بے نمازی. دعوت کا کام کون کرے گا؟ توحید کی دعوت کا کام آپ نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے. صرف سے آپ نہیں روکیں گے، ہم نہیں روکیں. تو کیا کوئی نبی آنے والا ہے؟ کیا کوئی دوسرا کام کرنے والا ہے؟ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فتویٰ بازی سے پہلے ہم علاج کریں تاکہ امت کے اندر اصلاح پیدا ہو، سدھار پیدا ہو. سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام مہینے گزر جائیں. حرام مہینے کتنے ہیں؟ کون کون؟ ذی قعدہ، شاہرہ، ذی قعدہ، ذی حجہ، محرم اور رجب. اس کے اندر خاص طور پر قتل و غارت گری، فتنہ و فساد حرام. تو اللہ تعالیٰ کا جب حرام مہینے گزر گئے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کو قتل کرو. یہ حاکم وقت کا کام، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. نہیں چلو آدمی کھاؤ تلوار سے فساد بتانے لگو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ. وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں گھیر لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر طرح کے گھاٹ اختیار کرو، یعنی ہر طرح سے کام اختیار کرو. لیکن میرے بھائیوں، یہ حاکم وقت ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم ان کو پکڑ کے اخلاق و محبت سے توحید کی تعلیم دیں، ان کے لیے موقع تلاش کریں، ان کے لیے چانسز فراہم کریں. تو گویا آیت ہے کہ مشرکوں کی کوئی ویلو اور عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہوتی تو علی اعلان انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر رحمان اور رحیم اور مہربان ہے. آگے دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. اللہ کے رسول بخاری شریف کی روایت ہے، امرت ان اقاتل الناس
حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں لوگوں سے جہاد کرو یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، مان لیں. اور لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے؟ توحید کا اقرار اور شرک سے روکنا. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آگے دیکھیں، تھوڑا اور آگے بڑھے مختصر انداز سے. چھٹا پوائنٹ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر. سردار مدینہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، کیا میں تم لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ فائدے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اردو میں بھی پائی جاتی ہے، کتاب الکبائر، بڑے بڑے گناہ. اسے پڑھنا چاہیے، اسے اپنے گھروں کے لائبریری میں رکھنا چاہیے. اس میں سارے کتاب الکبائر، کتاب الکبائر کتاب کا نام ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں سے کتاب ہے، ترجمہ کیا گیا ہے. اسے پڑھنا چاہیے، مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے، عورتوں کو بھی. اللہ اس میں بڑے بڑے گناہوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اکٹھا کیا گیا ہے کہ کون کون بڑے بڑے گناہ ہیں، دلیلوں کی روشنی میں. کتاب الکبائر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ. یہ صحابہ کرام کا ذہن دیکھیے، یہ صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے. جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے صحابہ کرام نے سنا، میرے بھائیوں، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس دنیا کے اندر عزت نہیں پا سکتے ہیں، دنیا کے اندر مرنے کے بعد سعادت نہیں پا سکتے ہیں، جب تک ہم اپنی طرز زندگی صحابہ کرام کو دل بنائیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب صحابہ کرام نے سنا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں، تو صحابہ کرام کا بلا یا رسول، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے، ہمیں سکھائیے، ہماری تعلیم کیجیے. کیوں؟ تاکہ میں بڑے بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بھی میں بچوں. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قلنا بلا یا رسول. کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ قال الاشراک باللہ. بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون بتلا؟ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک. اس سے کیا پتہ چلا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. وہ عقوق الوالدین. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے بچائے. میرے بھائیوں، آپ لوگ پڑھ لیجیے گا آگے چل کر کے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر، جو بڑی پیاری تحریر ہے. آگے گھر میں پڑھ لیجیے گا، ہوم ورک یہ آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح جان لیں. شرک کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ ایک دم نیچے والے سطح پہ دیکھیے. چونکہ شرک مقصد تخلیق کائنات کے سراسر مخالف ہے. آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ کائنات یا کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے پیدا کیا ہے؟ بولیے، صرف اپنی عبادت کے لیے. اب اگر اللہ کی عبادت میں کسی مخلوق کو شریک کیا جائے یا اللہ کچھ عبادت اللہ کی جائے، کچھ عبادت غیر اللہ کی جائے، تو مقصد سے ہٹنا ہوا کہ نہیں ہٹنا ہوا؟ مقصد سے ہٹنا ہوا نا. تو اللہ نے جس مقصد کے لیے کائنات اور کائنات کے مخلوق کو سجایا ہے، صرف اس مقصد سے ہٹنے کا راستہ اور روڈ ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر مشرک کے لیے جنت حرام کر دی، مشرک کے جان و مال کو حلال کر دیا، اہل عیال کو حلال کر دیا. یہ بات جان لیجئے کہ توحید ہی عدل و انصاف ہے. عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے، نیاز یہی ہے کہ ہر آدمی اللہ کے ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات پر ایمان رکھے اور ان کی چاہتوں کو پورا کرے. سب سے بڑا عدل یہی ہے کہ عدل کی نہیں. شرک سب سے بڑی ناانصافی ہے. شرک ہے ناانصافی نہیں. ارے جو جس کا اہل ہے اس کو اسی چیز کا اہل سمجھنا ہی عدل انصاف ہے، اور جو اس کا اہل نہیں، اس کے لائق نہیں، اس کو وہ اہل سمجھ دیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی کہ نہیں ہو جائے گی. مثال کے طور پر
ایک اسٹوڈنٹ نے امتحان میں کہیں کوئی غلطی نہیں کی، سارے سوالوں کا مکمل مطلوبہ جواب دیا، عدل کیا ہے تو اس کو سارے پورے کے پورے مارکس اور نمبر دیے جائیں، ہے کہ نہیں؟ دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جس نے 5 نمبر کے سوال کو غلط کر دیا تو اس کا حق کیا ہے؟ اس کا 5 نمبر کاٹ کر کے 95 نمبر دیا۔ اب اگر اس کو بھی 100 نمبر دے دیا گیا تو یہ ناانصافی ہوئی کہ نہیں ناانصافی؟ تو توحید ہی عدل ہے اور اللہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عدل کرنے سے روکا، عدل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ ناانصاف نہیں ہے، نہ اللہ نے کہیں ناانصافی کی ہے نہ کرے گا۔ اب اللہ کے حق کو، اللہ کے اختیار کو، اللہ کے حقوق کو اللہ کے کسی مخلوق کو دینا، یہ ناانصافی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو یہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی خطرناکی کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو پڑھایا گیا اور بتایا گیا، اور اگلے کلاس میں انشاءاللہ العزیز شرک کی قسمیں آپ لوگوں کو بتلائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے، اسے پوری کرنے کی توفیق دے، شرک سے بچنے اور شرک سے بچانے کی توفیق دے، اور آخری زندگی کے آخری لمحہ تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رہے، اور توحید کی نشر و اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔